اس دنیا میں بعض اوقات اتنے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا، قاتل نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا ہوگا۔ کاش ایسا نہ ہوتا، ہم اسی افسوس میں ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، بیچارہ خواہ مخواہ مارا گیا۔ اسی طرح کی ایک حقیقی کہانی میرے پاس بھی ہے جو کہ میری دوست کی کزن کے ساتھ پیش آئی۔ تو سنیے اس کی کزن کے ساتھ کیا ہوا، اس بیچاری کا کیا قصور تھا جس کی اسے سزا ملی، کوئی نہیں جانتا۔ عقیل صاحب بینک مینیجر تھے، ان کی 3 بیٹیاں تھیں، زارا، سیرا اور ماریا۔ یہ تینوں کالج کی طالبات تھی۔ ان دنوں عقیل صاحب کو ان کے دوست نے ایک پٹھان ڈرائیور مہیا کیا۔ وہ ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس کو یہ تینوں بہنیں ڈرائیور چچا کہتی تھی۔ ماریا کو اس کی سرخ آنکھوں سے خوف محسوس ہوتا تھا، وہ اس سے بات کرنے سے کتراتی تھی۔ گھر میں امی اور بہنوں سے ذکر کیا تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگی۔ وہم ہے تمہارا، لیکن اس کا دل گھبراتا تھا۔ ڈرائیور چاچا کی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو بہت خوفناک ہے۔ وہ ضرور ایک نہ ایک دن مجھے نقصان پہنچائیں گے، چاہے کوئی میری اس بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔ وہ خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگی تھی، لیکن اس کی امی اور بہنوں نے اس کی بات پر خاص توجہ نہ دی۔ وقت گزرتا گیا، زارا کا رشتہ آیا۔ آسٹریلیا سے لڑکا ڈاکٹر تھا۔ مہندی پر سیرا اور ماریا نے خوب رقص کیا۔ شادی والے دن جب تینوں بہنیں بیوٹی پارلر سے تیار ہو رہی تھی تو واپسی پر ماریا نے نقاب کرنا چاہا۔ ماریا تم نقاب کیوں کر رہی ہو؟ سیرا نے اس کا ہاتھ روکا۔ میک اپ خراب ہو جائے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ معصومیت کے ساتھ بولی تو سیرا کھلکھلا اٹھی۔ بیوقوف، ڈر کس سے لگ رہا ہے تمہیں؟ اندھیرے میں ہم کسے نظر آئیں گے؟ کار میں ہوں گے ہم، اس نے اپنے تراشے ہوئے سنہری بالوں کو پیچھے دھکیل کر کہا۔ ماریا عجیب سی کشمکش میں پھنسی ہوئی تھی۔ جب زارا دلہن بن کر تیار ہو چکی تو ماریا نے غیر محسوس طریقے سے کار تک پہنچتے پہنچتے چادر اس تک اوڑھ لی تھی کہ اس کا چہرہ تقریباً چھپ چکا تھا۔ پھر بھی شادی ہال پہنچ کر جب وہ اتارنے لگی تو غیر ارادی طور پر اس نے سر اٹھا کر ڈرائیور چچا کو دیکھا۔ اس کے جسم نے جرجری سی لی، وہ اب بھی اسے غصے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ زارا کی شادی ہو گئی، وہ آسٹریلیا چلی گئی۔ اس کے بعد اب سیرا کی باری تھی۔ عقیل صاحب اور ان کی اہلیہ جلد سے جلد اپنے اس فرض سے سرخرو ہو جانا چاہتے تھے۔ سارا کا رشتہ آتے ہی اس کی بھی شادی کر دی۔ وہ فیصلہ آباد چلی گئی۔ اب گھر پر صرف ماریا اکیلی رہ گئی تھی۔ اس نے کالج کو خیر آباد کہا اور پرائیویٹ 3rd ایئر کرنے لگی۔ وہ اب BA کی طالبہ تھی۔ ڈرائیور چچا کے ڈر سے جب بھی اسے گھر سے باہر جانا ہوتا بڑی سی چادر اوڑھ کر نکلتی، لیکن اس کے باوجود ڈرائیور چچا اسے غصے سے ہی دیکھتا تھا۔ معلوم نہیں میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے، وہ خود سے سوال کرتی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ جب فہد کا اس کے لیے رشتہ آیا، زارا اور سیرا اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ اس کی شادی پر آئی تھی۔ شادی والے دن بیوٹی پارلر میں دلہن بننے کے بعد اس نے متلاجی نظروں سے زارا کو دیکھا اور کہا، مجھے چادر اڑا دیں۔ یہ لو، زارا نے اسے چادر سے ڈانپا۔ ٹھیک طریقے سے پکڑ لو اسے، وہ بولی۔ روپ تو خوب آیا تم پر ماشاءاللہ۔ انہوں نے اس کی نظر اتاری۔ وہ لوگ کار میں شادی ہال آ گئے۔ آج ماریا نے گھونگھٹ اٹھا کر ڈرائیور چچا کو نہیں دیکھا تھا۔ دل میں پختہ یقین تھا کہ وہ آج بھی اسے غصے سے دیکھ رہے ہوں گے۔ 3 سال گزرنے کے بعد ماریا اور فہد کی شادی کی سالگرہ تھی۔ آج ان کی 2 سال کی ایک بیٹی بھی تھی۔ ماریا نے اس خوشی میں تمام نوکروں کو چھٹی دے دی تھی۔ ماریا شیشے کے سامنے بیٹھی اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا رہی تھی اور فہد خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ وہ گھومنے پھرنے باہر جا رہے تھے۔ جب ڈور بیل بجی، فہد نے پرفیوم رکھتے ہوئے کہا، اس وقت کون آ گیا، اور کمرے سے نکلا۔ ماریا اس کے پیچھے لپکی۔ اس کی چھٹی حس کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ ٹھہریے فہد، مجھے کمرے میں دیکھنے دیں۔ فہد اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیمرے میں نظر آنے والے منظر نے ان دونوں کے ہوش اڑا دیے۔ ڈرائیور چچا ہاتھ میں پستول تھامے کھڑا تھا۔ فہد نے ماریا سے کہا، تم آمنہ کو لے کر اوپر والے کمرے میں چلی جاؤ، میں علاقے کے تھانے کو اطلاع کرتا ہوں۔ آمنہ ماں باپ کو پریشان دیکھ کر خوفزدہ تھی۔ ڈرائیور چچا اب انہیں گھر کی پچھلی جانب جاتا دکھائی دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ فیصلہ کر کے آیا ہے کہ آج کسی کی جان لیے بغیر نہیں جائے گا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مین دروازے سے پولیس کے اہلکار اندر کودتے نظر آئے
اور انہوں نے ڈرائیور چچا کو پستول سمیت گرفتار کر لیا۔ یوں ماریا کی چھٹی حص نے ایک بہت بڑے حادثے سے اس کے خاندان کو بچا لیا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔